बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 22 जून और हफ्ते का दिन है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात हों, इक़्तिसादी मामलात हों या इसके साथ-साथ सिक्योरिटी के जुड़े हुए मामलात हों, इन मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के उस मौक़िफ़ की हमायत की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पिछले 2 साल से तवात्तर के साथ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत उस वक़्त तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा और पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट की हामिल मजबूत हुकूमत नहीं होगी। उस वक़्त तक पाकिस्तान की ना तो सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो सकती है, ना ही पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। और इसी किस्म के कुछ ख़यालात का इजहार चीन की हुकूमत ने जो क्लोज डोर मीटिंग होती थी उसमें बार बार किया गया, और अब जो है कि पब्लिकली ओपन जो बात की जा रही है इस चीज़ की वो निशानदेही की जा रही है। और इन्हीं हालात के तनाजुर के अंदर इस वक्त हुकूमती हलकों में ये बात चल रही है कि एक तरफ आपने रिसेंटली PMLN के ही बाज़ रहनुमाओं के बयानात देखे थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को एक तवील अरसे तक जो है कि वो जेल में रखा जाएगा। एहसन इकबाल साहब ने 5 साल की बात की। अगर पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर आगे लेकर जाना है तो फिर इमरान खान को 5 साल जेल के अंदर रखना होगा। हनीफ अब्बासी ने भी कहा कि इमरान खान कुछ एक तवील अरसे तक जो है कि वो जेल से बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर उनको किसी मुकदमे के अंदर रिहाई या सज़ा ख़त्म भी हुई तो किसी दूसरे मुकदमे के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन चीन की अभी जो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की और चीन की जो पॉलिटिकल कंसल्टेटिव मैकेनिज़्म के तहत जो मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के साइड लाइन के ऊपर जो मीटिंग्स हुई हैं, चाहे वो असली लीडरशिप के साथ हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ हों या हुकूमती ओहदेदारान के साथ हों, उनके अंदर जो गुफ्तगू हुई है उसके तनाजुर में इस वक्त इस्लामाबाद में हुकूमती हलकों का ये ख्याल है कि इमरान खान को ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जाएगा। और इस वक्त जो इद्दत केस में ख़ास तौर के ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और चीन के जो हुकूमती हलके हैं उनकी नज़रें भी, और दीगर दोस्त ममालिक हैं उनकी भी नज़रें लगी हुई हैं। 25 जून और 27 जून को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। और इन 2 तारीख को इंतहाई अहम क्यों करार दिया जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह अभी इस वक्त तक अगर इमरान खान और बुशरा बीबी जो है कि जेल में है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक केस की वजह से हैं, जिस इद्दत में निकाह का केस जो है, और उसमें दलाइल इस वक्त जो है कि वो चल रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डेडलाइंस दी थी हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से आपके सामने बात की। अभी 25 तारीख नेक्स्ट तारीख मुकर्रर है और इस 25 तारीख को सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। उन्होंने ना सिर्फ सज़ा की मुअत्तली के ऊपर बल्कि उन्होंने जो मरकज़ी अपील है उसके ऊपर भी अपने दलाइल दिए हुए हैं, और इससे पहले भी उन्होंने दलाइल दिए हुए थे जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं अदालत के रिकॉर्ड पर, वो उनको अडॉप्ट करेंगे। इसी तरह उस्मान गिल जो है वो भी 25 तारीख को अपने दलाइल जो हैं कि वो ब्रीफ रखेंगे और कंप्लीट करेंगे। और फिर जो खावर मनिका के वकील हैं जायद आसिफ, उनको ये कहा जाएगा कि वो सज़ा मुअत्तली के हवाले से अपने दलाइल दें। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उस दिन अपने दलाइल कंप्लीट नहीं भी करते और वो ज़्यादा टाइम लेते हैं तो 27 तारीख इस एतबार से, क्योंकि 27 वो डेड लाइन है जिस पे इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने 10 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है कि सज़ा मुअत्तली के ऊपर जो अपील है उसके ऊपर फैसला हर हालत में करना है। तो इसलिए 25 को अगर ये खावर मनिका के वकील अपने दलाइल मुकम्मल नहीं भी करते तो नेक्स्ट डे के ऊपर वो हियरिंग जा सकती है, और नेक्स्ट डे भी अगर वो मुकम्मल नहीं करते तो फिर वो 27 के ऊपर जाएगी, और 27 को हर सूरत में होना है। तो इसलिए इन 2 तारीखों को 25 से 27 जून के ऊपर जो है कि तमाम की नज़रें लगी हुई हैं। और इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर भी ये ख्याल पाया जा रहा है कि मुमकिन है कि इमरान खान की इस केस के अंदर सज़ाएँ मुअत्तल हो जाएँ। लेकिन जिस अंदाज के अंदर हमें जो इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के असाब को तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी और नून लीग की जानिब से भी, क्योंकि चाइना जैसे पहली बार नहीं है कि ऐसा पब्लिकली बात कर रहा हो। आपको याद होगा कि मई 2023 गुज़िश्ता साल मई में बिल्कुल एग्जैक्टली 1 साल पहले जो है कि फर्स्ट वीक 6 मई को ग़ालिबन चीन के वज़ीर ख़ारजा और बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है कि चीन ने पहली बार पब्लिकली ये कहा था कि पाकिस्तान को इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इकनॉमिक तरक्की के लिए जो है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना होगी। और उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पब्लिकली तो सिर्फ इतना कहा गया था, लेकिन जो क्लोज डोर मीटिंग थी उसमें भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो उस वक्त कार्रवाई चल रही थी, जो सारे मामला चल रहे थे, उनको जल्द से जल्द सेटल डाउन करने की बात की गई थी। लेकिन एग्जैक्टली उसके 3 दिन के बाद जो है कि इमरान खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 9 मई के वाक़यात हुए, वो सब के सब सामने हैं। तो उस वक्त भी चीन की एडवाइस को नहीं माना गया। और अभी भी
بعض حلقوں کا خیال ہے کہ شاید چین کی اس ایڈوائس کو نظر انداز کیا جائے گا، لیکن جس ایک چوراہے کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پہ ایک طرف معاشی معاملات ہیں، جہاں تک IMF کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کرنا ہے، جہاں پہ بجٹ ہم نے دیا ہے، اس کے اندر سے ایک مہنگائی کا طوفان 1 جولائی سے آنے والا ہے، تو ان سارے حالات کو اگر دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں سزا معطل ہو سکتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، سزا معطلی کے فیصلے کے اوپر عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹائم بہت مختصر ہے اور اگلے 13 سے 20 دن کے اندر اندر جو ہے کہ عدالت نے، کیونکہ مرکزی اپیل کے اوپر بھی فیصلہ دینا ہے، تو ایسے معاملات کے اندر جب مرکزی اپیل میں وقت زیادہ طویل نہ ہو تو سزائے معطل کے اوپر عدالتیں نظر انداز کر دیتی ہیں، تو ایک ہی بار مرکزی اپیل پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہی معاملہ جو ہے کہ اس سے پہلے شاہ رخ ارجمند کی جو عدالت تھی اس کے اندر بھی ڈسکس ہوا تھا، اور وہاں پر بھی سزا معطلی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، اور کہا گیا تھا کہ مرکزی اپیل پر ایک ہی بار فیصلہ دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ فیصلہ نہیں دیا جا سکا۔ جو حالات وہ سارے ہم آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ خیال ہے کہ 2527 انتہائی اہم ضرور ہے، انٹرنیشنل دباؤ بھی ہے، پاکستان کے اندر سے بھی دباؤ ہے، خود حکومت کے اندر سے بھی اس وقت دباؤ ہے کہ معیشت سنبھلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اگرچہ پبلکلی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت اچھا کر لیا ہے، معیشت کو ٹریک پر لے آئے ہیں، لیکن حالات وہ نہیں ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ 2 تاریخیں بڑی اہم ہوں گی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر کی صورتحال ہے، اس میں ہمیں آج ثناء اللہ مستی خیل نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ الفاظ ادا کیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے کہ یا خواجہ آصف خود بذات خود جو ہے کہ وہ جس انداز میں اندر 2018 کا الیکشن انہوں نے جیتا، اور پھر 2024 کا بھی جو الیکشن جیتا، 2018 کے الیکشن کے بارے میں وہ خود اعتراف کر چکے ہیں، پبلکلی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے آدھی رات کو جنرل باجوہ کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی جب وہ ہار رہے تھے تو جنرل باجوہ نے کہا کہ فکر نہ کریں کہ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ نتائج تبدیل کیے گئے اور ان کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ وہ نشست عملی طور کے اوپر وہ پریکٹیکلی وہ ہارے ہوئے تھے، اور اس دفعہ بھی بہت ساری نشستوں کے اوپر یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو فارم 47 کی حکومت، چاہے پنجاب کی ہو، چاہے مرکز کے اندر ہو، اور اسی طرح چاہے سندھ کی ہو، اس میں فارم 47 کی حکومت ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خوشامد کر کے کہیں، یا آپ اس کے متبادل کئی ہزار لفظ ہیں جو یوز کیے جا سکتے ہیں، اسی انداز کے اندر نتائج نہیں ہیں، لیکن ثناء اللہ مستی خیل نے جس فورم کے اوپر جو الفاظ کا چناؤ کیا شاید وہ غیر مناسب تھا اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اسی کی بنیاد کے اوپر پھر آج ایوان نے ان کی جو ہے اس سیشن کے دوران کے لیے رکنیت بھی معطل کی، اور ہونا بھی چاہیے تھا ایسا کہ ایسے الفاظ پارلیمان کے اندر، اور یہ کیونکہ نیشنل میڈیا کے اوپر براڈ کاسٹ کی جا رہی ہوتی ہے ساری کی ساری کارروائی، تو پھر یہ ایسے الفاظ کے اندر گریز کیا جانا چاہیے تھا، جو ان کی ایک غلطی تھی، اور اس غلطی کی ان کو مناسب سزا بھی دے دی گئی جو اچھی ہے۔ اور یہ مثال قائم ہونی چاہیے ان تمام اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، اور جو حکومتی اگر بینچز سے بھی اپوزیشن کے بارے میں یا ان کے خواتین کے بارے میں بھی الفاظ ادا کرتے ہیں تو ان کو بھی ایسی ہی سزائیں ملنی چاہیے۔ تیسری اہم معاملہ جو ہے کہ چائنا کے جو سب سے بڑا معاملہ تھا اس میں ایک سیکیورٹی کنسرن تھے، اور چائنا نے بڑے واضح طور کے اوپر پاکستان کو کہا ہے کہ اگر آپ کے سیکیورٹی حالات ٹھیک نہ ہوئے، آپ کے سیاسی حالات ٹھیک نہ ہوئے، تو پھر سی پیک کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور ڈان کی ہیڈ لائن تھی آج، اور اسی وجہ سے ابھی آپ پچھلے 2 دن کے اندر دیکھیں اسلام آباد میں وفاقی وزارت داخلہ کے اندر ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، محسن نقوی صاحب نے چیئر کیا، اور اس میں خاص طور کے اوپر چائنیز کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے فوکس کیا گیا۔ اور پھر آج SIFC کا اجلاس تھا، اس کو کینسل کیا گیا، اور پھر نیشنل ایکشن پلان 2014 میں بنا تھا، اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا پریکٹیکلی۔ اس پہ جو ایپیکس کمیٹی تھی اس میں سروسز چیف بھی، انٹیلیجنس چیف بھی، اور تمام وزرائے اعلیٰ، چاروں IG، چیف سیکرٹری، اور تمام جو ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز تھے وہ سب کے سب شریک ہوئے، اور اس میں چائنیز کی سیکیورٹی کے اوپر فوکس کیا گیا، کیونکہ یہ بڑا صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر آپ چائنیز کی سیکیورٹی فراہم نہیں کریں گے اور انوائرمنٹ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو چائنا نے سی پیک سے ہاتھ کھینچنے کی طرف اشارہ کر دیا، اور بڑا 2 ٹوک اشارہ انہوں نے کیا ہے، ڈکے چھپے الفاظ کے اندر نہیں کیا۔ تو اس لیے شہباز شریف صاحب کے اتنے اوسان خطا ہو گئے اس ساری صورتحال کے بعد کہ آج جو انہوں نے وہاں پہ تقریر بھی کی، اس اجلاس کے اندر جو براڈ کاسٹ کی گئی ہے اس کے اندر سے وہ جو سیکیورٹی سچویشن جو پاکستان کے سیکیورٹی اور دفاع ہے وہ تو مسلح افواج کے پاس ہے، اس کے لیے ہم اس سال ہم نے 18,000 ارب دیا تھا، اگلے سال ہم 21,000 ارب جو ہے کہ وہ 2.1 ٹریلین جو ہے کہ وہ دفاعی بجٹ کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی کہ فوج کے اوپر سارا کا سارا سیکیورٹی معاملات نہیں چھوڑے جا سکتے، یہ جو ہے کہ ایک خطرناک روش ہے۔ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو غلط کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ افواج کو نادرا کے اندر، PTA کے اندر، باقی سول اداروں کے اندر انوالو نہ کریں اور ان کو فوکس رہنے دیں
اپنے اس کام کے اوپر جو بنیادی کام ہے ان کا جس کے لیے وہ ڈیفنس بجٹ بھی لیتے ہیں. تو یہ خطرناک روش تو ہو سکتی ہے کہ جو ان سے ہم پولیٹیکلی یا دیگر جو کام لیتے ہیں کہ وہ اگر نہ لیے جائیں اور ڈیفنس کے اوپر فوکس رکھا جائے تو وہ تو ایک بہترین روش ہے. لیکن پرائم منسٹر کے اوسان اتنے خطا ہوئے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ذمہ داری صوبوں کی صوبائی حکومتوں کی بھی ہے اور ساری کی ساری ہم افواج کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. دہشت گردی کا اور جو سیکیورٹی بارڈر سیکیورٹی یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں کہ چاہے ہماری مسلح افواج ہوں چاہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں ان سب کی بنیادی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کرنا ہے. عوام نے حکومتوں نے سول اداروں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افواج کو جو ہے کہ وہ تو سول اداروں میں لے آئیں اور سول اداروں کو کہیں جی کہ ان کا کام کریں. اس سے میرے خیال ہے کہ حالات بہتر ہوں گے خراب ہی ہوں گے بہتر ہونے کی بجائے. تو پرائم منسٹر کے اوسان اتنے خطا ہوئے کہ آج وہ بیسک جو اسٹرکچر اور کنسیپٹ ہے اس کے برعکس بات کر گئے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں 25 تاریخ کو کیا ہوتا ہے 27 کو کیا ہوتا ہے اور چائنیز کے اس وزٹ کی روشنی کے اندر حکومت کی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لیگل اور باقی اسٹریٹجی وہ کیا ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شبیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.